لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے، اور آج اسی آیت کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور یقیناً یہ جس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، ہم سب بھی جانتے ہیں کہ موقع کا مل جانا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کامیابی کا، کسی ترقی کا، کسی اچھی زندگی کا موقع مل جائے تو یہ بڑی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع عطا فرمایا۔ اور پھر رمضان مبارک تو ماہ مبارک ہے جس کا عطا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر ان لمحات میں زندگی گزاری۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، موقع کا ملنا یہ جتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ان مواقع سے فائدہ اٹھائے۔ آپ کو موقع ملا اور آپ کچھ نہ کر پائے تو بعد میں حسرت اور ناکامی کے علاوہ پھر ساری زندگی حسرت میں اور مایوسی میں اور اسی مواقع کی یاد میں گزرتی ہے، یا کو فلاں موقع میرے پاس تھا۔ بہت سے ساتھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ کس سے اپنے سناتے رہتے زندگی میں کہ بھائی فلاں دن مجھے یہ موقع ملا تھا لیکن میں فائدہ نہیں اٹھا سکا، اگر میں فائدہ اٹھا دیتا تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جو کامیاب ہیں وہ بھی یہی کہانی سناتے ہیں، جو دنیا میں کامیاب ہے وہ بھی یہی کہانی سناتے ہیں کہ جی مجھے یہ موقع ملا تھا اور میں نے یوں فائدہ اٹھایا۔ کتنے کامیاب لوگوں کی کتابیں ملتی ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے جی، کامیاب لوگوں کی کہانیاں۔ ایک بات آپ کو مشترک نظر آئے کہ سب نے یہ کہا کہ جی مجھے یہ موقع ملا اور میں نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں میں یہاں تک پہنچ گیا۔ یہی ہوتا ہے، اگر مواقع مل جائیں، بہت بڑی کامیابی اور خوش قسمتی ہے کہ موقع آپ کو دستیاب ہوئے، لیکن اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ
اس موقع پر ایسا عمل نہ کر سکے جو آپ کی کامیابی کی ضمانت بنتا، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑی انسان کی ناکامی بھی کوئی نہیں کہ اسے موقع ملا مگر وہ ناکام رہے۔ موقع نہ ملا پھر دوسرے تو یہ کہتے ہیں جی بھائی بہتر تو یہ تھا تجھے موقع ہی نہ ملتا، تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیا ہی کیا ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ کا انعام، اللہ کی نعمت، اللہ کا وہ احسان جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اللہ نے فرمایا۔ اس رمضان میں ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا یا موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں ناکامی کا معیار کیا ہے؟ کس سے کہا جائے کہ یہ ناکام ہو گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی روایت اور صحابہ نے بھی کی ہے، فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا ممبر لے آؤ۔ پہلے اس زمانے کا ممبر لکڑی کا تھا، رکھا جاتا تھا، فکس نہیں تھا، فرمایا ممبر لے آؤ۔ فرماتے ہیں ہم ممبر لے آئے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ فرماتے ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کنا نسمع منک ما لم نسمع، آج تو ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے زندگی میں کبھی نہیں سنی، یہ آمین آمین، یہ سیڑھی چڑھتے ہوئے آمین کہنا کبھی ہم نے نہیں سنا کہ آپ نے یہ عمل کیا ہو جو آج آپ نے کیا ہے۔ پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم منزل مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے، فرمایا کہ جی جب میں ممبر کے قریب آیا تو جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے دعائیں کی، بلکہ بد دعائیں کی، اور میں نے آمین کہا۔ اس کو پہلی بد دعا کیا تھی؟ فرمایا بعد لمن ادرک رمضان، فرمایا ہلاکت ہو، دوری ہو، بدبختی ہو اس شخص کے لیے لمن ادرک رمضان، جو رمضان کا زمانہ پا لیتا ہے، فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ رمضان میں زندگی تو گزارتا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا پھر اس کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین۔ اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں اتنے امانت دار اور اتنے دیانت دار اور اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اف تک بھی نہیں کہتے۔ کوئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی سوال کیا، پیارے محبوب نے جواب ہی نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا، بہت عرصے، بہت گھنٹوں تک، بعض اوقات چند ایام تک جواب نہیں دیا، اور بعد میں بلا کر کہا جی من السائل، وہ سوال کس کا تھا، آ جائے، اور فرمایا اب اللہ نے مجھے جواب عطا فرمایا۔ بھائی میرا پیارے محبوب فرماتے میں اپنی طرف سے جواب نہیں دے سکتا، اور رسول امین ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ اس کی زبان نہیں چل سکتی۔ اور بددعا دینے والا کون ہے؟ جبرائیل امین۔ جبرائیل امین کون ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل امین خود فرما رہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں پیارے محبوب میں جب بھی آتا ہوں اللہ کے حکم سے آتا ہوں، اللہ کے حکم کے علاوہ میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ دعا کرنے کے لیے جو آئے اللہ کے حکم سے،
اور پیارے محبوب نے جو آمین کہا اللہ کے حکم سے، فرمایا وہ شخص تباہ ہو جائے، رمضان پایا مغفرت نہ کروا سکا، وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے درود نہ پڑھا، اور وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں، دونوں یا ایک، بڑھاپے کی حالت میں اس تک پہنچے اور پھر اس کی مغفرت کا سبب نہ بن سکے، وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے مغفرت کا سامان نہ کر لے، فرمائے یہ تین شخص ہلاک ہو جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ناکامی یہ ہے کہ انسان کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، اس سے بڑی ناکامی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ ایک ایک رات میں لاکھوں افراد کی بخشش ہو رہی ہے، اور کوئی ایسا نافرمان اور بدبخت ہو جائے کہ 30 دن یا 29 دن تو لازمی ہے نا، 29 دن تک بخشش کروا لینے والے افراد میں اس کا نام نہ آ سکے، اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی ہلاکت ہو نہیں سکتی۔ تو رمضان تو ہم نے پا لیا، لیکن جتنا بڑا یہ انعام تھا اب اتنا بڑا یہ امتحان ہے، جتنا بڑا یہ انعام تھا اب اس سے کئی زیادہ یہ امتحان ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہم رمضان تو گزارے اور عید کے دن ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کا اثر لے لیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ امتحان، جس کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دیہاتی آیا، دیہاتی لوگ ہوتے بیچارے ادب آداب نہیں ہوتے ان کے پاس۔ ایک قصہ ہے کسی بادشاہ کا، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے دربار میں، پہلے زمانے کے بادشاہ بھی لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ دیہاتی آ گیا، دیہاتی آ کر کہنے لگا، اب وہ دیہاتی آدمی ہے، دیہاتی آ کر کہنے لگا جی ہمارا چوکیدار کون ہے؟ اب بادشاہ کو کہہ رہا ہے چوکیدار، نگاہ مان، بادشاہ نگاہ مانی کرتا سب۔ آپ کے بادشاہ کو وزیر بھی بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، کہتا ہے تم میں سے چوکیدار کون ہے؟ ایک وزیر کی ہنسی نکل گئی، کوئی بادشاہ کو چوکیدار کہہ رہا ہے، بادشاہ کو چوکیدار کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اس دیہاتی کا تو مسئلہ حل کیا، وزیر کے لیے کہا میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں، اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں۔ دوسرے وزیروں نے کہا جی رحم یہ کیا کہا اس نے، کیا اس نے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا جی وہ تو تھا دیہاتی، وہ تو تھا، اس کو کیا پتا بادشاہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ کا ادب کیا ہوتا ہے، بادشاہ کا یہ تو ساری زندگی میرے ساتھ رہا ہے، اس کو اگر یہ ادب نہیں ہے کہ محفل میں بیٹھتے کس طرح ہے، تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، پھانسی تو اسی کی ہوگی، پھانسی دے دیے۔ تو یہی معاملہ ہے انسان کا، جتنا اللہ اسے نوازتے ہیں پھر اس کا امتحان اتنا ہی بڑا۔ اب ہمارے سامنے یہ سب سے بڑا امتحان کھڑا ہے کہ اللہ کے اس مہینے میں ہم نے زندگی گزاری یا 25 دن گزار چکے ہیں، کیا مغفرت ہوئی کہ نہیں؟ یہ سارا مہینہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے، ہم اور آپ کے لیے تو لمحات کافی ہیں، ایک لمحہ کافی ہے۔ اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مغفرت کی بات ہوئی ہے، مغفرت کے لیے سال نہیں چاہیے، مہینے نہیں چاہیے، ایک لمحہ چاہیے، لوگوں کے ایک ایک لمحے میں مغفرت ہوئی ہے، ایسے ایسے لوگوں کی ہوئی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مکہ فتح ہو گیا، حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل کے بیٹے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ تبوک میں شہید ہوئے، اور شہادت بھی ایسی باقاعدہ تیاری سے ہوئی،
فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے دن صبح صبح نہایا، تیل لگایا، بال بنائے، نئے کپڑے پہنے، لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ خالد بن ولید نے دیکھا، خالد بن ولید نے ہاتھ جوڑ دیے، اکرما یوں نہ کر، اب مت جا، امت کو تیری ضرورت ہے، تو بڑا بہادر ہے، یہ تیرے آگے ہاتھ جوڑے، یہ تو شہادت کی تیاری کر رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے خالد تم تو اللہ والے ہو، تم نے تو پیارے محبوب کے ساتھ زمانہ گزارا ہے، میں تو ایک گناہ گار ہوں، میرے پاس تو کوئی سفر کا وسیلہ ہی نہیں ہے علاوہ اس کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ اسی غزوے میں شہید ہوئے، اور ساتھی کہتے ہیں 85 زخم ہم نے خود گنے ان کے، وہ اکرام یعنی محبوب میں فتح مکہ کا اعلان ہو گیا۔ اکرما کہتے ہیں میں نے کہا اس شہر میں نہیں رہنا، جسے محمد فتح کر لینا، اس شہر میں ہی رہوں گا۔ فرماتے میں نے تیاری کی، اپنی بیوی کو بتایا اور نکل پڑا۔ ارادہ یہ تھا کہ یمن کی طرف نکل جاؤں گا، ارادہ یہ ہے کہ یمن چلا جاؤں گا۔ اور جب میں مکہ سے نکل رہا تھا، الفاظ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کہتے جب میں مکہ سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا اے مکہ اب تو دنیا کا ذلیل ترین مقام ہے، نعوذ باللہ، کہ تیرا حکمران محمد ہے، میں نہیں رہ سکتا۔ گئے دریا کے کنارے پہنچے، معاملہ طے کیا، اسے پار جانا ہے سمندر کے، یمن جانا ہے، اس نے معاملہ طے ہو گیا۔ فرماتے میں نے پیسے دیے، میں نے جو پاؤں رکھا کشتی میں تو ملا نے کہا قل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر بیٹھ، اللہ کا نام لے کر میری کشتی میں بیٹھ، کہتے یہاں چوٹ لگی، ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، یہاں چوٹ لگی تو اس رب سے بھاگ کے تو ادھر آئے، یہاں بھی وہی رب۔ فرماتے ہیں میں نے نہیں جانا، فوراً واپس ہوا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور میں نے کہا مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے۔ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ایک لمحے کی مغفرت ایسی اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے ساتھ نہیں چاہیے، اس کے لیے دین نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف ایک لمحہ جس میں آپ سمجھ گئے، ایک لمحہ جس میں آپ مان گئے۔ بشر بن حارث بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنا قصہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک کاغذ مجھے نظر آیا، میں نے کاغذ اٹھا لیا، کھولا تو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل پہ لگا، یار اللہ کا نام کسی نے نیچے پھینکا ہو، میں نے صاف کیا، میری جیب میں مہنگی ترین خوشبو عطر تھی، عطر ساری اس کو لگا دی اور طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا کہ کہیں رکھوں گا۔ فرماتے ہیں یہ عمل میں نے کیا، سو گیا تو مجھے آواز آئی، اللہ فرماتے ہیں بشر تو نے میرے نام کی عزت اور احترام کیا، اب میں تیرا عزت ساری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ میں نے کہا بھائی خواب ہے کیا، ہم بھی تو خواب دیکھتے ہیں، خواب کو بھی چھوڑ دیا، اتنا بڑا خواب دیکھا ہے پھر بھی نہیں مانے۔ فرماتے میں نہیں مانا۔ آدمی کیسے تھے؟ شرابی، محفل کے آدمی۔ فرماتے میں نے محفلوں میں جانا آنا نہیں چھوڑا، خواب دیکھا ہے بھائی، نہیں چھوڑا۔ ایک دن میں محفل سجا کے بیٹھا تھا، سارے دوست احباب سب بیٹھے تھے، دروازہ کھٹکا، فرماتی میری باندھی گئی، نوکرانی گئی، دروازہ کھولا، میں سن رہا ہوں، یہ اللہ سنانا چاہتے ہیں۔ کوئی شخص تھا، اس نے کہا بھائی یہاں تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو مالک کہنے لگے الحمدللہ میرا مالک آزاد ہے، غلام کسی کا نہیں ہے، وہ تو نسلوں سے آزاد ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے ہاں لگتا بھی یہی ہے کہ وہ آزاد ہے، غلام ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا۔
اگر غلام ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، آزاد ہی لگتا، میں یہاں لگا جا کے بھاگتے ہوئے میں آیا. میں نے کہا وہ کدھر گئے بزرگ جو تھے؟ وہ تو چلے گئے. فرمایا میں پیچھے گیا اور میں نے انہیں پا لیا اور میں نے ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور میں نے کہا آج سے میں اس رب کا غلام ہوں، آج سے غلام ہوں. تو نے صحیح کہا کہ میں آزاد نہیں، میں غلام ہوں، اپنے رب کا غلام ہوں. آج سے میں غلام ہوں. پھر حالت یہ ہوئی کہ پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ بشر کانٹے لگ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، جوتا پہن لو. کہنے لگے نہیں، اب تو میں اپنے رب کا ایسا غلام ہوں اور ایسا فرما بردار بنوں گا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر وہ بنے ہیں ایسے ایسے لوگوں کی اللہ نے کایا پلٹ دی، ایسے ایسے لوگوں کی. تو مغفرت یہ ہے کامیابی کا مدار. اور مغفرت کے لیے ایک لمحہ جس میں آپ نے یہ سوچ لیا کہ اب بہت ہو چکا، میں نے اپنے رب کو منانا ہے، اب بہت ہو چکا، اب بہت ہو گیا، اور کتنا کروں، اور کتنے گناہ کروں، اور کتنی خطائیں کروں. اور ندامت کے ساتھ اب اپنے رب کے سامنے جھک گئے، بس اتنا آپ کے لیے کافی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. 25 دن گزر گئے، 25 دن. مجھ سمیت ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے رو کے اللہ سے اپنی مغفرت اور تلافی کی کوشش کی؟ کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے ندامت کا اظہار کیا ہو، جو اپنے رب کے سامنے قلب سلیم لے گئے ہوں اور کہا ہو اے اللہ تیرا گناہ گار حاضر ہے، بخش دے، معاف کر دے. کتنے ہیں ہم میں سے جو اللہ کی نعمتوں کو صبح و شام دوپہر بے دریغی سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کلمہ شکر آج تک اپنی زبان پہ نہیں رہا. اللہ کی مدد تو اور میں ہیں کیا ہیں ہم کہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتے؟ کیا ہیں ہم کہ اپنے رب کو نہیں مناتے؟ کتنے مالدار ہو گئے، اللہ آپ کو اور بھی دے. یہ غرور، یہ تکبر، یہ دماغ کا خیال کہ میں مالدار ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہے. کتنے مالدار ہوں گیا، یہ آپ کا مال اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، آج تک کسی کو نہیں بچا سکا. کتنا مالدار انسان ہو جائے، اتنا مالدار نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. اللہ فرماتے ہیں جب ہماری پکڑ آتی ہے اور جب وہ پکڑ اصلی پکڑ آئے گی، قیامت والی پکڑ، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، پھر تو مجرم کے جائیں گے سب کچھ اللہ کو دے کر اپنی جان چھڑائیں. اولاد، بیوی، بچے، گھر بار، صرف یہ نہیں، من فی الارض جمیعا. مجرم یہ کہے گا کاش کہ میرے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوتے اور وہ میں خزانے دے کر اپنی جان بخشی کروا سکتا تو میں پیچھے نہ ہٹتا. لیکن اس دن قارون جیسا نہیں بچ سکا. تو آپ اور میں کیا چیز ہے؟ کتنی طاقتیں ہوں گی. آج میں بڑی الزام ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں. اگر اتنے ہی طاقتور ہونا تو اللہ کی ملک سے باہر نکل کے دکھاؤ، اس زمین سے باہر نکل کے دکھاؤ، بڑے طاقتور ہو آپ، اللہ آپ کی طاقتیں اور بڑھائے. لیکن تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم رب سے لڑ جائے، نعوذ باللہ. تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب فرشتہ تیری جان لینے کے لیے آئے تو تو کہے کہ میں نہیں جاتا. کہہ سکتے ہو؟ قوم عاد کا اللہ نے ذکر کیا ہے. قوم عاد کا فرمایا ایسی قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقتور قوم اللہ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی جسے اللہ طاقتور کہہ رہا ہے. قوم عاد کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقت، ایسی قوت والے قوم، ایسے قوت والے لوگ
ہم نے پھر دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے۔ وہ قوم جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کھائے ہوئے چارے کی طرح بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے طاقت، کیا ہے طاقت؟ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک ہی راستہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ اب رمضان کے 25 دن کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے، کسی طرح معافی اور تلافی 25 دنوں میں نہیں کر سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کوشش کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بس اس توبہ، اس استغفار، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ 25 دن کی معافی تلافی کا، یہ ساری زندگی کے گناہوں کا یہ عذاب ہم نہیں سہ سکیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مزداق بنائے؟ نعوذ باللہ۔ ساری زندگی ہم دعائیں کرتے ہیں، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما۔ کیوں ان کی بد دعا میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں جبرائیل امین کی بد دعا لینا چاہتے ہو؟ کیوں خسارے کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ 5 دن، صرف 5 دن، کسی کا مقدمہ ہو اور کسی کا فیصلہ ہو اور اسے یہ خیال ہو کہ سزائے موت یا بڑی سزا مجھے ملنے والی ہے، کسی پل اسے چین نہیں آتا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے، ایسے لوگ دیکھے۔ ہم اپنے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک رشتے دار آئے، 2 ساتھی ان کے ساتھ آئے، 4-5 سال پہلے کا واقعہ، پنجاب سے آئے، گرمی کے زمانے میں آئے۔ بھائی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں سیشن جج ہے، ہمارا ایک مقدمہ ہے، برادری کی لڑائی کا جو بھی تھا مقدمہ ہے، ان کا والد جیل میں ہے اور 1 مہینے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ سنا ہے کہ اس سیشن جج کا کوئی کلاس فیلو یہاں رہتا ہے جس کی بہت مانتا ہے، اس سے سفارش کروانے آئے۔ وہ پنجاب سے کراچی، اور صرف ایک جگہ نہیں گئے ہوں گے، جہاں جہاں ان کو امید ہو کہ یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے، ہر جگہ گئے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں سزا سے بچنا ہے، ہم نے تو آخرت کی سزا سے بچنا ہے، ہمیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، اور میں اور آپ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ یہ ہمیں کسی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور پھر وہ اتنا عظیم، اتنا کریم اور اتنا غفور اور اتنا رحیم کہ جب میں ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں فوراً ہی معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، میں تو پھر بھی مسلمان ہوں، آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے مسلمان ہیں، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو ان کو نہیں مانتے۔ اللہ نے خود واقعات قرآن میں بیان فرمائے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فرمایا یہ مشرک اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں اور کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے، پھر انہیں کوئی بت یاد نہیں آتا، پھر نہ لات یاد آتا ہے، نہ عزا یاد آتا ہے، نہ عیسیٰ یاد آتا ہے، نہ موسیٰ یاد آتا ہے، پھر کوئی یاد نہیں آتا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، پھر ساری توجہ، پھر ساری دعائیں اور پھر ساری التجائیں اللہ سے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، فرمایا جب میرا مخالف ہی ہے نا، جب وہ میرا مخالف بھی مجھے سچی نیت سے پکارتا ہے تو میں تو اسے بھی نجات دے دیتا۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب دوبارہ خشکی کی طرف لے آتا ہوں پھر وہی شرک، پھر وہی کفر، پھر وہی بدعت۔ اللہ تو مشرکین بھی اگر سچے دل سے پکارتے ہیں تو اللہ تو ان کی پکار بھی سنتے ہیں۔
میں اور آپ تو پھر مسلمان ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے مسلمان۔ اگر ہم نے سچے دل سے پکارا ہو، اپنے رب کو سچے دل سے یاد کیا ہو، ساری توجہ ایک مرتبہ تو کر لیجئے اس رمضان میں، تیری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ ان 5 دنوں میں کوشش اتنی تو کر لیجئے، کچھ نہ ملا تو کم سے کم اللہ سے مغفرت کا سامان تو لے لیں، اتنی کوشش تو ہم کر لیں۔ جب کسی کے پاس میرا کام پھنسا ہوتا ہے، پھر آپ میری منتیں دیکھیں، پھر میری التجائیں دیکھیں، یہ پار فقیر مانگنے والے انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے پیشہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے ان کا پیشہ ہے، لیکن جب میرے سامنے میں دیتا کیا ہوں اسے 10 روپے 20 روپے 2 روپے، لیکن میرے 2 روپے کے لیے کتنی التجائیں، کتنی التجائیں، کتنی عاجزی، کتنی انکساری۔ کیا تیرا رب اس قابل نہیں ہے کہ تو اس سے زیادہ عاجزی لے کر اس کی بارگاہ میں جا، جس نے تجھے سب کچھ دیا اور ہمیشہ دیا، اور آج بھی تجھے کہا کہ آ جا تیری مغفرت بھی میں کر دوں گا۔ اور ایسی ایسی مغفرت، ایک صحابی ہے سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جنازہ ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے، پنجوں کے بل چل کے آئے، پنجوں کے بل چل کے گئے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح چل رہی ہے پنجوں کے بل؟ فرمایا صحابہ کیا بتاؤں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنے زیادہ آئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اس جنازے میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنے زیادہ آئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، میں ان فرشتوں کو بچا بچا کے گزر رہا تھا۔ بہت سارے بات کیا، کیوں، کس چیز کا تحفہ اتنا بڑا ملا کہ فرشتے جماعت در جماعت اترے؟ کس چیز کا تحفہ تھا یہ؟ فرماتے ہیں روایات میں ثعلبہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمایا کرتے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، پہلے زمانے میں یہ دروازے اتنے زیادہ نہیں تھے، چادر لٹکا دی جاتی تھی، کار ہوتی تھی، فرماتے وہ گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی کے گھر کے اندر نظر پڑ گئی، ان کی اہلیہ گھر والی نہا رہی تھی، اب اندر نظر پڑی تو اس خاتون پہ نظر پڑ گئی، اب ثعلبہ کو خوف یہ تو نے کیا کر دیا، بجائے اس کے کہ مسجد میں جاتے، بجائے اس کے کہ گھر جاتے، جنگل میں نکل گئے، صحرا میں نکل گئے، 7 دن تک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، ثعلبہ کہاں ہے؟ پیارے محبوب وہ تیرا صحابی کہاں ہے؟ پیارے محبوب نے ڈھونڈا بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ نہیں ہے جی، 7 دن سے کسی نے نہیں دیکھا۔ سلمان فارسی اور سیدنا عمر فاروق کو فرمایا جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ، ڈھونڈ کے لے آؤ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، اب عمر فاروق کی فراست اور ذہانت تو ان پہ ختم ہے، فرماتے ہیں میں نے کہا یہاں ڈھونڈوں گا وہاں ڈھونڈوں گا فائدہ نہیں ہے، فرماتے میں سیدھا مدینہ سے باہر نکلا، بیابان جنگل میں گیا، ایک چرواہا نظر آیا، میں نے کہا یہاں رات کو کسی نوجوان کو روتے ہوئے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا، کوئی پاگل قسم کا لڑکا؟ چرواہا کہنے لگا ہاں تم اس نوجوان کی بات کر رہے ہو جو جہنم سے بھاگتا پھر رہا ہے، جو جہنم سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے رات ایک لڑکا دیکھا ہے، جیسے رات ہوتی ہے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کہاں ملے گا؟ ملے گا تو پتہ نہیں کہاں، لیکن رات کو انہی بیابانوں میں نظر آئے گا۔ تو ماتھے ہم بیٹھ گئے، رات کو میں نے دیکھا
सालिबा तोड़ते हुए आए, मैंने पकड़ लिया। कौन? मैंने कहा उमर मुझे छोड़ दे। किसी छोड़ दे? प्यारे महबूब ने बुलाया, मत ले जा, मेरी रुसवाई हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मत ले जा। फरमाया नहीं, मैं कैसे नहीं ले जाऊँ। हमारे यूं ही उठाया और मस्जिद नबवी में ला के बिठा दिया। हमने कहा सुबह प्यारे महबूब आएंगे। साथ बैठे हुए दोनों मुजरिम को पकड़ के प्यारे महबूब आए, नमाज पढ़ाई। उमर फारूक जल्दी सालिबा आ गया। प्यारे महबूब आए, नजरें झुका कर बैठे हैं। फरमाया क्या हुआ? प्यारे महबूब गुनाह हो गया। फरमाया अल्लाह बख्श देंगे, मेरा गुनाह बख्शिश के काबिल नहीं है। फरमाया अल्लाह बख्श देंगे, घर जाओ। प्यारे महबूब का हुक्म है, घर आ गया, लेकिन बुखार की हालत में, 7 दिन तक बुखार। सलमान फारसी फरमाते हैं, क्योंकि मुझे कहा था भाई पकड़ के लाओ, मैंने कहा पता नहीं क्या मामला, मैं रोज आता जाता था। जब 7 दिन हो गया, मेरे प्यारे महबूब को कहा सालिबा की तो हालत खराब है, इतना कमजोर, वो तो मरने के करीब है। प्यारे महबूब खुद तशरीफ ले गए, उठ नहीं सकते। प्यारे महबूब ने अपने गोद में सर रख दिया, कहा सालिबा क्या हुआ? सर उठा दिया और उठाकर कहने लगे कि सर इस काबिल नहीं है कि प्यारे महबूब की गोद में जाए, गुनाहगार है। तो लगे वही की कि सालिबा को खुशखबरी दे दो, इसकी मग़फ़िरत होगी, और इसे कह दो तूने तो एक गुनाह किया, अगर तू इतना गुनाहगार होता ना कि आसमान और ज़मीन तेरे गुनाहों से भर जाते, फिर भी मैं तुझे माफ़ कर देता। तो मैंने ये खुशखबरी मिली, वहाँ से जान गई। और फिर जनाजा हुआ तो ऐसा हुआ कि प्यारे महबूब कदम उठा के चला। माफ़ी मांग के तो देखो, अल्लाह को राज़ी करके तो देखो। हम रोते ही नहीं हैं, रोना आता ही नहीं है। कैसे हमारा दिल सख्त हो गया, हम अल्लाह की याद से इतने गाफिल हो गए। आखिरी किस्सा का टाइम खत्म है। एक बूढ़ा, बनी इसराइल का वाक़या है, सच्चा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इबरत के लिए। एक बूढ़ा, पता नहीं कितनी उम्र होगी, आखिरी उम्र में, उसे ख्याल हुआ अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक जगह बैठ गया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दो। अल्लाह की तरफ से हाँ भाई अदई का नाम आ गया है दरबार में। माया गुलाम भागा तो उस वक्त था जब तेरे पास ताकत थी, कुव्वत थी, आंखों में रोशनी थी, मुंह में दांत थे, तू काबिल था। अब तू लौटा है, न तेरे मुंह में दांत है, न तू कोई चीज़ उठा सकता है, न तेरी आंखों में रोशनी है, तेरा करूँगा क्या? अल्लाह फरमा रहे। उसने कहा अल्लाह मैं कोई काम करने तो नहीं आया, मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने आया। मेरे काम से तेरी बादशाहत को क्या फ़र्क पड़ता है, या मेरे भागने से तेरा क्या नुकसान हुआ? ये अल्लाह, ना मैं काम करने आया हूँ ना काम कराने आया हूँ, मैं तो इस उम्मीद पर आया हूँ कि मेरा रब गफूर और रहीम है। फरमाया अगर यही उम्मीद थी जा तुझे माफ़ किया। क्या हम ये भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची और खालिस तौबा कर लो। सच्ची और खालिस तौबा में ये शर्त ज़रूर है कि बाद में गुनाह न करो, लेकिन ये नहीं है कि गुनाह को छोड़ने के बाद तौबा करो। जब आप तौबा कर रहे हैं, आप नदामत में हो, आपके ऊपर अफसोस का गलबा हो और आपके अंदर ये अहद हो कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, ये है खालिस तौबा। दोबारा गुनाह हो जाए दोबारा तौबा कर लो, दोबारा हो जाए दोबारा कर लो। एक ही गुनाह दिन में 70 मरतबा हो जाए, 70 मरतबा तौबा कर लो। उसके दरबार में तो कोई कमी नहीं होती। तो आज इन दिनों को इनकी कदर करें, रातों को उठ के रोए,
دنوں کو بیٹھ بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سوچیں اور ندامت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگ لیں. یہی ان ایام کی قدر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا